السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، آج کی ہماری کہانی ہے بچوں کا اقبال۔ بچوں کو علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا سا ہم پہلے تعارف پیش کریں گے۔ علامہ اقبال حکیم الامت، شاعر مشرق، قومی شاعر اور مصور پاکستان۔ جی ہاں، تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ حکیم الامت تھے اور کیسے وہ شاعر مشرق اور قومی شاعر کے بارے میں اور مصور پاکستان۔ جی بچوں، کیا آپ جانتے ہیں حکیم الامت کا مطلب کیا ہے؟ حکیم بیماریوں کی وجہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے علاج تجویز کرتے ہیں، اور امت سے مراد امت مسلمہ۔ علامہ اقبال ایسے حکیم ہیں جنہوں نے امت کی بیماری اور کمزوری کی وجہ تلاش کی اور اس کا علاج بھی تجویز کیا۔ جی ہاں، اس لیے ان کو کہتے ہیں حکیم الامت، یعنی امت مسلمہ کے حکیم، یعنی امت کی میں کون کون سی بیماری ہے اس کو وجہ تلاش کرنا۔ آگے ہے خلیفۃ اللہ سے کیا مراد ہے؟ بچوں، مسلمان دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں اور دنیا میں ان کی حیثیت امام یعنی لیڈر کی ہے۔ بحیثیت خلیفہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمیں دوسری اقوام سے نہ ڈرنا ہے نہ دبنا ہے، اپنے دین پر عمل کرنا ہے اور پوری دنیا پر اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنا ہے۔ تو جی بچوں، آپ بنو گے خلیفۃ اللہ؟ ابھی آپ سوچ ہوں گے میں تو ابھی چھوٹا ہوں اور اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بہت صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا ہے، مگر ہر عمر کے ساتھ صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب آپ چھوٹے ہو تو آپ کے اندر اور صلاحیت ہوگی، تھوڑے بڑے ہوں گے تو اور صلاحیت ہوگی، تو سب نے اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ جی ہاں، علامہ اقبال کی ایک نظم تھی ہمدردی، اور ہمدردی کا جگنو، وہ تو آپ کو یاد ہوگی۔ تو کیسے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حاضر ہو مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ اب دیکھیں، چھوٹا سا کیڑا ہے لیکن اس نے ہمدردی کی، اس نے اور روشنی دکھائی۔ تو پیارے بچوں، یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر آپ ابھی لوگ چھوٹے ہیں اور اچھا برا نہیں جانتے، کیا معلوم آپ کو کہ بہت سی چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جیسے گرم استری، نوک دار چھری، سوئچ، مستقل سکرین کا استعمال، آگ۔ اگر ان چیزوں کو احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے ان کا استعمال اچھے سے دیکھ بھال کر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ چھوٹے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے کیسے نقصان دہ ہیں اور کیسے آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ تو علامہ اقبال کی نظمیں ہمدردی، پہاڑ اور گلہری، پرندے کی فریاد اور مکڑی اور مکھی، اور علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی تھی اور اس میں بچوں کو بہت ساری باتیں بھی سکھائی تھی۔ نظم کے ذریعے آپ بات سکھا دیتے تھے کہ بچوں کو پیغام دے دیتے تھے۔ تو ان خوبصورت نظموں میں ایک نظم تھی مکڑا اور مکھی۔ تو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب نے مکھی دیکھی ہوگی اور مکڑا بھی دیکھا ہوگا۔ مکھی گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مکڑا بارش میں بہت نکلتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو مکڑا اور مکھی کی ایک کہانی سناتی ہوں۔ مکڑی وہ ہوتی ہے، مکڑا جو جالا بنتا ہے، جالے ہمارے گھر میں بن جاتے ہیں نا، تو وہ مکڑا بناتا ہے، اور مکھی تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے، سب دیکھتے ہیں۔ ایک دن مکڑا باہر نکلا، اسے بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا ایک مکھی سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ مکڑے نے کہا، میں اس مکھی کو کیسے کھاؤں؟ اگر کھاؤں گا، پکڑوں گا تو مکھی تو بہت تیزی سے اڑ جائے گی۔ تو پھر اسے ایک ترکیب سوجی۔ اور کیا ترکیب سوجی؟ جی ہاں بچوں، اب آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ مکھی کو لالچ دیا جائے اور اپنے جال میں پھنسا لیا جائے۔ اب کٹیا کہتے ہیں کہ اس کا جال، اس کی جہاں وہ گھر، وہ سوچ رہا تھا کہ آپ کبھی بھی میرے گھر نہیں آئیں۔ تو مکڑے نے کہا، واہ فریبی، مجھے سمجھے تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی، وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا۔ یعنی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے فریبی سمجھ رہے ہو۔ مکڑا اپنی چوری پکڑے جانے پہ فوراً بولا، میں تو ویسے آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا اور اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اڑتی ہوئی آئی خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، اس گھر میں گئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتی ہے یہ چھوٹی سی کٹیا۔ یعنی وہ جان بوجھ کر اس کو اپنی جال میں پھنسائی جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں آ جاؤ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے، بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے آپ کو بڑا رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا۔ اب مکڑے کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں اس کی تعریفیں کرنے لگا تو یہ بہت خوش ہو جائے گی اور فوراً میری بات مان کے میرے پاس آ جائے گی۔ یہ سوچ کر مکڑے نے اس کی خوب تعریفیں کرنی شروع کر دی اور اس کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کیا، یعنی اس کو خوشامد، دیکھا بچوں، خوشامد کرنا شروع کر دی، کسی کی تعریف کرنے لگ گیا۔ اس کی مکھی کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ تو اتنی خوبصورت ہو اور آپ پر تو کوئی نظر بھی نہیں ڈالتا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیا، سر آپ کا اللہ نے کلگی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکڑے کے ذہن میں خیال آیا اگر میں اس کی تعریفیں کرنے لگوں تو یہ خوش آ جائے گی اور فوراً میری بات مان کر سامنے آ جائے گی۔ مکھی نے جب اپنی تعریفیں سنی تو خوب خوش ہوئی۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں۔ یعنی اب مکھی نے اپنی تعریفیں سنی، اس نے کہا میں تو واقعی بہت خوبصورت ہوں، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے اور تو کسی نے میری تعریف نہیں کی کبھی۔ وہ خوب خوش ہو گئی اور اس کی کٹیا میں جانے کو تیار ہو گئی، مطلب اس کے جال میں جانے لگی۔ تو دیکھیں بچوں آگے کیا ہوا، یعنی خوشامد کسی کی خوشامد اگر کوئی آپ کی کرے گا، کوئی تعریفیں کرے نا، تو اس کی خوشامد میں فوراً آنا نہیں چاہیے کیونکہ خوشامد بری بلا ہوتی ہے۔ اب مکھی کا دیکھیں گے کہ ہم کیا نقصان ہوتا ہے اپنی خوشامد میں آنے سے۔ جیسی مکھی اس کی بات سنتی ہے، یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا۔ مکھی مکڑے کی خوشامد سن کر اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور اس کی طرف اڑ چکی، اور مکھی نے کیا کیا، جیسے ہی وہ اس کے پاس آنے لگی فوراً اچھل کر اس کو پکڑ لیا، اب اس کو پھنسا لیا اپنے جال میں۔ وہ کھانا چاہ رہا تھا نا اس کو، اور ویسے تو مکھی اس کی باتوں میں نہ آتی اور اڑ جاتی۔ بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ وہ اڑانا مطلب کھایا مزے سے۔ مکڑے نے اس موقع کا فوراً فائدہ اٹھایا اور مکھی کو اپنے جال میں جکڑ لیا۔ اور کیا کیا پھر، جال میں جکڑنے کے بعد اس نے مکھی کو آرام سے بیٹھ کر کھایا۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔